پاکستان کی طاقتور ترین خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سیاسی کردار پر تنقید کرنے کی پاداش میں فارغ کر دیے جانے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کے لیے انصاف کا حصول ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ ان کی اپنی برطرفی کے خلاف دائر کردہ درخواست سننے پر آمادہ نظر نہیں آتی، جبکہ ان کے ریٹائرمنٹ میں اب صرف 3 ماہ باقی رہ گئے ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد سے درخواست کی ہے کہ وہ 11 اکتوبر سن 2018 کے نوٹیفکیشن کے خلاف ان کی درخواست پر فیصلہ سنا، جس کے تحت انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ 6 صفحات پر مشتمل اپنی درخواست میں سابق جج نے عدالت عظمیٰ سے اپنی برطرفی کا نوٹیفکیشن معطل کرنے کی درخواست بھی کی ہے۔ یاد رہے کہ جسٹس گلزار احمد انجان وجوہات کی بنا پر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی اپنی برطرفی کے خلاف دائر کردہ درخواست کی سماعت لٹکائے چلے جا رہی ہے، جس سے اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کو ان کے عہدے سے ہٹانے والی ایجنسی کا سپریم کورٹ پر دباؤ اب بھی برقرار ہے۔ یاد رہے کہ اپنی تقریر میں شوکت عزیز صدیقی نے بالواسطہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام لگایا تھا۔ جسٹس گلزار کے نام تازہ خط میں شوکت عزیز صدیقی نے یاد دلوایا کہ 11 اکتوبر سن 2018 سے اب تک ان کی درخواست مسلسل التوا کا شکار ہے اور ابھی تک کیس کی ابتدائی مراحل کی کارروائی بھی ممکن نہیں ہوئی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا ہے کہ شاید عدالت عظمیٰ ان کی ریٹائرمنٹ کے انتظار میں ان کا کیس لٹکائے چلے جا رہی ہے۔ شوکت عزیز صدیقی کا موقف تھا کہ ان کی اپیل میں سماعت کے لیے غیر ضروری تاخیر روا رکھی جا رہی ہے، لہٰذا عدالت عظمیٰ کو اس عمومی تاثر کو سنجیدگی سے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ میری آئینی درخواست کو 30 جون سن 2021 تک زیر التوا رکھنا کسی حکمت عملی کا حصہ ہے تاکہ میری ریٹائرمنٹ کی تاریخ گزر جائے اور میری آئینی درخواست غیر مؤثر ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مسلسل التوا کے نتیجے میں وہ اور ان کا خاندان ذہنی پریشانی اور اضطراب میں مبتلا ہے، جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے 5واں خط ہے جو کیس کی جلد سماعت کے لیے چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کو لکھا گیا ہے، تاہم ابھی تک چیف جسٹس گلزار نے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کے خطوط پر کوئی عملی کارروائی نہیں کی۔ اس سے قبل 24 ستمبر سن 2020 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے شوکت عزیز صدیقی کی بطور جج برطرفی کے 11 اکتوبر سن 2018 کے نوٹیفکیشن کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران سابق جج کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل حامد خان سے کہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حتمی فیصلے کا انتظار کریں، جو جلد ہی آنے والا ہوگا۔ بعد ازاں 23 اکتوبر سن 2020 کو جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں اکثریتی فیصلہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ جاری کر دیا گیا، تاہم پھر بھی جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے جنرل مشرف کو آئین شکنی کے جرم میں سزائے موت سنانے والے جسٹس وقار احمد سیٹھ سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے دائر کردہ اپنی پٹیشن لگنے کے انتظار میں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن چیف جسٹس گلزار احمد نے ان کی آئینی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا۔ اب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بھی اپنی آئینی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہونے کا انتظار ہے۔ پچھلے برس سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے شوکت عزیز صدیقی کے وکیل کو یقین دلوایا تھا کہ ان کی برطرفی کیس کا فیصلہ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تک ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا، اور یہی نظر آ رہا ہے کہ جن طاقتوں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی چھٹی کروائی تھی وہ نہیں چاہتی کہ اس برس جون میں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کے کیس کا فیصلہ ہو۔ خیال رہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے شوکت عزیز صدیقی کو 21 جولائی سن 2018 کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی میں تقریر کے دوران ISI کو اس کے سیاسی کردار کی وجہ سے چارج شیٹ کرنے پر جوڈیشل آفس سے ہٹا دیا تھا۔ اگر انہیں برطرف نہ کیا جاتا تو بطور سینئر ترین جج آج جسٹس اطہر من اللہ کی بجائے شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے۔ یاد رہے کہ عدالت عظمیٰ میں جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف شوکت عزیز صدیقی کی درخواست پر سماعت کر رہا ہے۔ بینچ کے دیگر اراکین میں جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس سجاد علی شاہ شامل ہیں۔ پچھلے برس 9 دسمبر کو ہونے والی سماعت کے دوران جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ سے برطرفی کے خلاف سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ یہ ایک بڑا کیس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وکلاء کو تسلی سے سن کر فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ بینچ اگر 4 اراکین سے زیادہ پر مشتمل ہو تو معمول کے مقدمات متاثر ہوتے ہیں، جس پر شوکت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان نے کہا تھا کہ میرے موکل شوکت عزیز صدیقی اگلے سال ریٹائر ہو جائیں گے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ جلد از جلد ہو جائے۔ اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ ہم شوکت عزیز صدیقی کے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ان کے کیس کا فیصلہ کر دیں گے۔ اس کے بعد کیس کو جنوری سن 2019 تک ملتوی کر دیا گیا تھا، لیکن جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کیس نہیں لگایا گیا کیونکہ ان کا کیس چیف جسٹس گلزار احمد کی منظوری سے لگنا ہے۔ اس لیے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اب جسٹس گلزار کو 4تھا خط لکھ کر ایک بار پھر یاد دہانی کروائی ہے۔
واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل نے اکتوبر سن 2018 میں از خود نوٹس لیتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف کارروائی کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے مذکورہ جج کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی تھی، جس پر عمل کرتے ہوئے صدر مملکت نے جسٹس صدیقی کو برطرف کر دیا تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جولائی سن 2018 میں راولپنڈی بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مبینہ طور پر ISI عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے اور اپنی مرضی کے بینچز بنوا کر اپنی مرضی کے فیصلے لیتی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ فوج کے خفیہ اداروں کی مداخلت کی وجہ سے انہیں نواز شریف کو احتساب عدالت سے ملنے والی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ ISI پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے۔ ISI کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے۔ میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں، ISI والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا، شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کریں۔ اور میرے چیف جسٹس نے کہا جس بینچ سے آپ ایزی ہیں ہم وہ بنا دیں۔ بعد ازاں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار سے درخواست کی تھی کہ وہ اس بارے میں ایکشن لیں۔ شوکت عزیز صدیقی نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ فوج کے خفیہ ادارے ISI کے موجودہ سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جو اس وقت ڈپٹی DG ISI تھے، فیض آباد دھرنے سے متعلق مقدمے میں ان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کے لیے آئے تھے۔ اپنی برطرفی کے بعد رد عمل دیتے ہوئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا تھا کہ ان کے لیے یہ فیصلہ غیر متوقع نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 3 سال پہلے سرکاری رہائش گاہ کی مبینہ آرائش کے نام پر شروع ہونے والے ایک بے بنیاد ریفرنس سے پوری کوشش کے باوجود جب میرے خلاف کچھ نہ بن پایا تو ایک بار ایسوسی ایشن سے میرے خطاب کو جواز بنا لیا گیا، جس کا ایک ایک لفظ سچ پر مبنی ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ میرے مطالبے اور سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے باوجود یہ ریفرنس کھلی عدالت میں نہیں چلایا گیا اور نہ ہی میری تقریر میں بیان کیے گئے حقائق کو جانچنے کے لیے کوئی کمیشن بنایا گیا۔ تاہم جسٹس آصف سعید کھوسہ کی طرف سے لکھی گئی سفارشات میں کہا گیا تھا کہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی ججز کے بارے میں بنائے گئے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں، اس لیے ان کے خلاف آئین پاکستان کے آرٹیکل 209 کے سب سیکشن 6 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف اس تقریر سے متعلق ریفرنس کی صرف ایک ابتدائی سماعت ہوئی تھی، اور یہ سماعت بھی ان کیمرہ یعنی خفیہ تھی، جس کے بعد اس ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔